قد كفاني علم ربي من سؤالي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد. 18 ذی الحجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان مقرب صحابہ میں شامل ہیں کہ بہت کم صحابہ کو وہ اعزاز مل سکے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے۔ ابتدائی اسلام سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی صفات سے نوازا۔ آج ہم ان کی صرف صفات ہی کا ذکر کریں گے کہ ان کی کون کون سی صفات تھیں جو صفاتی اعتبار سے ان کے لقب بننے کے بھی لائق بن چکی تھی۔ مثلا ان کی ایک ایسی صفت ہے جو اسلام لانے سے پہلے ہی سے ان کے اندر موجود تھی، اور وہ تھی صفت ان کا حنیف ہونا۔ حنیف اس انسان کو کہتے ہیں کہ جو برائی سے اچھائی کی طرف اور باطل سے حق کی طرف مائل ہونے والا ہو، اور طبعی طور پر اس کو برے کاموں سے نفرت ہوتی ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دو ایسی باتیں پائی جاتی ہیں جو بہت کم صحابہ میں شاید کوئی ایک دو ہی ہوں جن میں یہ صفت موجود ہوگی۔ وہ یہ کہ جس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی اسلام نہیں آیا تھا، اس وقت بھی فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی زمانے جاہلیت میں بھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ حالانکہ وہ زمانہ تھا جب بیت اللہ میں 360 بت پڑے ہوئے تھے اور سب لوگ ان کو سجدے کر رہے ہیں، ان سے منتیں مان رہے ہیں، لیکن یہ فرماتے ہیں کہ میں مسلمان ہونے سے پہلے بھی کبھی کسی بت کے سامنے میں نے گردن نہیں جھکائی اور کسی بت کو میں نے سجدہ نہیں کیا۔ اسی طرح ابتدائی اسلام میں شراب جائز رہی ہے، اور جیسے ہم لوگ پیپسی پیتے ہیں، 7 اپ پیتے ہیں، تو اس زمانے میں یہ بھی ایک کولڈ ڈرنک سمجھا جاتا تھا اور لوگ اس کو پیا کرتے تھے۔ تو ابتدا میں مسلمانوں کو بھی اجازت تھی پینے کی اور اس کی ممانعت نہیں تھی، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں ہیں، فرماتے ہیں کہ فطرتی طور پر مجھے شروع سے ہی شراب سے نفرت تھی، اور میں نے کبھی زمانے جاہلیت میں بھی شراب نہیں پی اور اس کو ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ تو یہ ان کی صفت حنیف، یعنی بری باتوں سے اچھی باتوں کی طرف مڑنے کا اللہ نے مادہ ان میں ابتدائی اسلام کے اندر ہی رکھا ہوا تھا، اور جس وقت یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت بھی ایسے ہی لگتے تھے جیسا کہ ایک اچھے مسلمان کو ہونا چاہیے۔ پھر جب مسلمان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات کو مزید نکھار پیدا کر دیا، اور ایسی ایسی صفات ان کو عطا فرمائی کہ جن پر دوسرے صحابہ بھی رشک کیا کرتے تھے۔ مثلا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک جو ہے لقب ہے وہ ذو النورین ہے۔ نور عربی زبان میں بیٹی کو نور العین کہا جاتا تھا اس زمانے میں، کہ بیٹی آنکھوں کا نور ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں بھی بیٹی کو راحت سمجھا جاتا ہے اور اللہ کی رحمت کہا جاتا ہے، تو یہ نور العین کے آنکھوں کا نور ہونا یہ بیٹی کی تعبیر ہوتی تھی۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے، ان تمام انسانوں میں واحد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ کسی نبی کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں آ گئی ہیں۔ مثلا ایسے تو بہت سے لوگ ہیں کہ جن کے نکاح میں نبی کی 1 بیٹی ہے، لیکن کسی نبی نے اگر کسی امتی کو 2 بیٹیاں دی ہیں تو وہ واحد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کے علاوہ کسی کے مقدر میں یہ سعادت نہ کبھی پہلے آئی، اور اب تو چونکہ نبی کوئی نہیں آئے گا اس لیے یہ کسی کے مقدر میں قیامت تک آ بھی نہیں سکتی۔ تو یہ ان کا اعزاز ہے کہ ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہما یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں رہیں۔ پھر ان کا ایک لقب ذو الہجرتین بھی ہے کہ وہ صحابہ جنہوں نے 2 ہجرتیں کی، پہلے حبشہ کی ہجرت کی، بعد میں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ بہت سے صحابہ تھے جو حبشہ بھی گئے، پھر مدینہ منورہ بھی آئے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ ذو الہجرتین تھے۔
اس طرح نہیں جیسے دوسرے لوگ تھے۔ ان کے ذوالہجرتین ہونے کا جو الگ ہی رنگ تھا، وہ رنگ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان لوط علیہ السلام کے بعد پہلے انسان ہیں جنہوں نے اپنی بیوی کو لے کر اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے۔ یعنی باقی صحابہ کرام گئے تھے تنہا تنہا، یا ان کے بعد بھی گئے ہوں گے اپنی بیویوں کو لے کر، لیکن سب سے پہلے لوط علیہ السلام کے بعد، یعنی یوں سمجھ لیں کہ نبیوں کے بعد اگر امت میں سے کسی نے اپنی بیوی کو لے کر اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے تو وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس وجہ سے ان کا ذوالہجرتین والا لقب دوسرے صحابہ سے زیادہ نمایاں بن جاتا ہے، اور یہ اعزاز بھی انہی کو حاصل ہے کہ نبیوں کے بعد یہ اللہ پاک نے سعادت جو ہے وہ ان کے مقدر میں لکھ دی تھی۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ایک لقب مبشر بالجنہ بھی ہے، یعنی وہ انسان جس کو دنیا میں ہی جنتی ہونے کی خوشخبری دے دی گئی۔ مسلم شریف میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ تو باغ 4 دیواری تھی، اس پر دروازہ تھا، دستک ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جاؤ اور جا کر دروازہ کھولو، اور جو بھی دروازہ کھولتے ہی تمہیں سامنے کھڑا ہوا نظر آئے، یعنی جس نے دستک دی ہے، اس کو جنت کی خوشخبری سنا دینا، اور یہ بھی بتا دینا کہ ایک بڑی مصیبت تمہارے اوپر آنے والی ہے، اس پر صبر کرنا۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ دوڑے کہ میں دیکھوں وہ کون سا خوش قسمت انسان ہے جس کو جنتی ہونے کی بشارت مل رہی ہے۔ تو گیا، میں نے دروازہ کھولا تو سامنے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، تو ان کو پھر انہوں نے جنتی ہونے کی خوشخبری بھی دے دی ہے۔ اور ایسے 10 صحابہ جن کو آپ علیہ السلام نے ایک ہی مجلس میں جنتی ہونے کی بشارت دی، جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، ان میں بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جو ہے وہ شامل ہے۔ تو یہ مبشر بالجنہ ہیں، یعنی وہ انسان جس کو دنیا میں ہی جنتی ہونے کی خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ پھر ان کا ایک لقب مبشر بالشہادہ ہے، وہ انسان جس کو دنیا میں اپنی زندگی کے اندر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی خوشخبری دے دی کہ اللہ پاک انہیں شہادت کا اعزاز جو ہے وہ عطا فرمائیں گے۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے اوپر جا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یہ 3 صحابہ بھی ہیں۔ تو چلتے چلتے ایک دم احد پہاڑ ہلا، جیسے زلزلے کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو جب جنبش آئی تو آپ علیہ السلام نے اپنا پاؤں احد پہاڑ کے اوپر مارا اور فرمایا اثبت یا احد، اے احد ٹھہر جاؤ، اپنی جگہ پر کھڑے رہو، فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، پتہ ہے تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ اب نبی تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور صدیق ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، اور 2 شہید، ان میں ایک حضرت عمر اور دوسرے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو ان کا یہ ایک صفاتی لقب گویا کہ بن گیا کہ یہ مبشر بالشہادہ بھی ہیں، کہ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خوشخبری عطا فرما دی۔ پھر ایک لقب ان کا رفیق مصطفیٰ بھی ہے۔ ابن ماجہ میں روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لکل نبی رفیق فی الجنہ، کہ ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہوگا۔ رفیق اس ساتھی کو کہتے ہیں جو خاص ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ رہتا ہے، جس کو آپ اپنی زبان میں ہم پرسنل سیکرٹری کہہ لیں۔ تو فرمایا ہر نبی کا جنت میں کوئی خصوصی ساتھی ہوگا جو اس نبی کے ساتھ ساتھ ہر وقت جنت میں رہے گا۔ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، اور فرمایا میرا جو رفیق جنت میں ہوگا وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ رفیق مصطفیٰ ہونے کا لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا ہی کے اندر عطا فرمایا، کہ جنتی بھی ہوں گے اور جنت میں ہوں گے بھی حضور کی جنت میں قریب قریب، کیونکہ ساتھی وہی ساتھ ساتھ رہنے والا ہوگا جو آپ علیہ السلام کی جنت میں بھی رہنے والا ہوگا۔ ایک لقب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، وہ ہے مغبوط بالملائکہ، یعنی وہ انسان کہ جس پر فرشتے بھی رش کرتے ہوں اور فخر کرتے ہوں کہ واقعی یہ بھی بڑی اعلیٰ صفات کا مالک ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، مسلم شریف میں حدیث آتی ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پنڈلی جو تھی، مثلاً یہ پنڈلی ہو تو اس سے کپڑا اٹھا ہوا تھا، ابو بکر صدیق آئے، کپڑا ایسے ہی ہے، پنڈلی ننگی ہے، حضرت عمر آئے، پنڈلی اسی طرح ہے، اور صحابہ آتے گئے، لیکن آپ نے بالکل پنڈلی کو اسی طرح رکھا۔ جو ہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے تو آپ علیہ السلام نے اپنا کپڑا پنڈلی کے اوپر ڈال دیا اور اس کو چھپا دیا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ، فلاں آئے آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا، فلاں آئے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ کیا کہ عثمان غنی آئے اور آپ نے اپنی پنڈلی کو چھپا لیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، ارے میں ایسے انسان سے کیوں حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ صفت تھی کہ ان پر فرشتے بھی رش کیا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ حیا کے اندر اس کا ایک الگ ہی مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مادہ عطا فرمایا، اور یہ ان کی ایک صفت تھی، گویا کہ ایک الگ ان کا صفاتی لقب بھی بن جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حیا کا پیکر ہونا، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں کچھ صحابہ کی صفات بتائیں اور یہ فرمایا کہ ارحم امتی بی امتی ابو بکر، کہ میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل انسان وہ ابو بکر ہے، واشدہم فی امر اللہ عمر، اور اللہ کے معاملے میں جو سخت ہوں گے وہ میری امت میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں، اور فرمایا وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، اور میرے تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حیا کا پیکر بننے والا اگر کوئی ہے تو وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہ حیا کے معاملے میں یہ سب صحابہ پر فائق تھے۔ باقی صحابہ بھی حیادار تھے، لیکن ان کو اللہ نے ایک علیحدہ ہی صفت حیا کی عطا فرمائی تھی۔ وہ کیا تھی کہ ہم لوگ جیسے واش روم میں غسل کرتے ہیں تو جائز ہے کہ جب آپ چار دیواری میں بند ہوں، آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، تو برہنہ ہو کر نہانا بالکل درست ہے، اس میں کوئی ممانعت شریعت میں نہیں ہے۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے باحیات تھے کہ چار دیواری میں بھی چادر باندھ کر نہایا کرتے تھے، کبھی بھی برہنہ ہو کر نہیں نہاتے تھے۔ یہ عجیب اللہ نے ان کو حیا کی صفت جو تھی وہ عطا فرمائی۔ اور ایک دن فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں جب بیعت کی مسلمان ہونے کے لیے، میں نے پوری زندگی اپنا دایاں ہاتھ اپنی شرمگاہ پر نہیں لگایا، یعنی ایسی حیا اللہ نے انہیں عطا فرمائی تھی۔ دوسرے لوگوں میں وہ مادہ نہیں تھا جو اللہ پاک نے ان کو خصوصی طور پر حیا کے معاملے میں عطا فرمایا۔ تو یہ مغبوط بالملائکہ بھی ہیں، فرشتے ان پر فخر کرتے تھے، اور یہ حیا کے پیکر بھی تھے کہ حیا اگر کسی نے دیکھنی ہے تو اس کا مظہر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اللہ پاک نے دنیا میں اس کو بنا دیا تھا۔ اسی طرح ان کی ایک صفت اور بھی ہے جو ان کا لقب بھی بن جاتا ہے، وہ ہے سفیر رسول، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ دیکھیں اب بھی ملکوں میں ایمبیسیڈر ہوتے ہیں، ہر ملک کے دوسرے ممالک میں، تو وہ جو ایمبیسیڈر آتا ہے وہ بڑی سوچ سمجھ کر بھیجا جاتا ہے کہ وہ اچھا صفات والا ہو، بااعتماد ہو، اور وہ مزاج کو سمجھے کہ مجھے اپنے ملک کے حوالے سے کیا کیا بات کرنی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے تشریف لے گئے اور کافروں نے عمرہ نہیں کرنے دیا، تو آپ نے گفتگو کرنے کے لیے انتخاب کرنا تھا کس کو بھیجا جائے۔ لوگوں نے رائے دی کہ حضرت عمر کو بھیجا جائے، تو انہوں نے کہا جی میری طبیعت تو سخت ہے، ایسا نہ ہو وہاں کوئی جھگڑا ہو جائے تو آپ کسی اور کو بھیج دیں۔ تو پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا گیا، اور بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، صحابہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے زیادہ اگر کوئی معزز انسان ہوتا تو اس دن اس کو سفیر بنا کر بھیجا جاتا، لیکن ان سے زیادہ معزز اہل مکہ کی نگاہ میں کوئی نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی سفارت کے لیے منتخب فرمایا۔ تو یہ سفیر رسول بن کر وہاں پر گئے اور جا کر انہوں نے اہل مکہ سے بات کی۔ اور آپ اندازہ لگائیے
کہ سفیر کو مخلص ہونا چاہیے، اور انہوں نے بھی سفارت میں اخلاص کا حق ادا کیا۔ جب یہ وہاں پر پہنچے تو کافروں نے کہا دیکھو بھئی باقی مسلمانوں کو تو طواف کی اجازت نہیں ہے، تم آ گئے ہو، اگر تم طواف کرنا چاہو تو یہ بیت اللہ ہے، یہ مطاف ہے، اور کر لو طواف، عمرہ کر لو، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں۔ اچھا میرے جیسا ہوتا کمزور، وہ کہتا چلو یار باقیوں کے مقدر میں اللہ نے نہیں لکھا تو ان کا نصیب ہے، مجھے تو مل رہا ہے میں تو کر لوں۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر عمرہ نہیں کرنا تو پھر عثمان بھی نہیں کرے گا، اگر حضور کو اجازت ہوگی تو پھر میں بھی کروں گا۔ اور انہوں نے اخلاص کا اور وفاداری کا پورا حق ادا کیا اور عمرہ نہیں کیا، ان سے اپنی گفتگو جو ہے وہ جاری رکھی جو انہوں نے کرنی تھی۔ تو سفیر رسول ہونے کا لقب بھی ان کو جو ہے وہ ملا۔ اسی طرح ان کا ایک لقب جو اسی حوالے سے ہے وہ ہے ید الرسول، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھا، تو ان کے ہاتھ کو ید الرسول بھی کہا جاتا ہے کہ یہ حضور کا ہاتھ ہے، یا حضور کا ہاتھ وہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ وہ کیسے؟ جب حضرت عثمان سفیر بن کر مکہ مکرمہ میں گئے تو کافروں نے یہ افواہ اڑا دی کہ عثمان غنی شہید ہو گئے ہیں۔ اب بہت تشویش ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور فرمایا کہ میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کرو کہ جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے ہم واپس نہیں جائیں گے، اگرچہ ہم لڑنے نہیں آئے تھے لیکن اب ہم لڑیں گے۔ اب سب صحابہ نے بیعت کرنا شروع کر دی۔ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے نبی جی یہ جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں یہ تو اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے ہیں۔ تو اب سب صحابہ ہاتھ رکھتے جا رہے ہیں، بیعت کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ سب کے سامنے بلند کیا اور یہ فرمایا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں اس کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ تو حضور نے اپنے دائیں ہاتھ کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ کہا۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے، یہی ختم نہیں ہوئی، ابھی تو سعادت سے شروع ہوئی ہے۔ اب دیکھیں نیچے حضور کا ہاتھ اور اوپر آپ نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اللہ فرما رہے ید اللہ فوق ایدیہم کہ ان سب کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ گویا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دنیا کے خوش قسمت انسان ہیں کہ جن کا ہاتھ کے نیچے نبی کا ہاتھ ہے اور اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، درمیان میں عثمان کا ہاتھ ہے۔ بتاؤ اتنا خوش قسمت ہاتھ دنیا میں کس انسان کا ہو سکتا ہے؟ یہ سعادت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے کہ حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ بتایا، اور اللہ کہہ رہے ہیں عثمان کے ہاتھ کے اوپر میرا ہاتھ ہے۔ تو یہ دنیا کا سب سے خوش قسمت ہاتھ اگر کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اسی لیے انہوں نے اس کی قدر بھی کی کہ فرماتے میں نے اپنے دائیں ہاتھ کو پوری زندگی کبھی اپنی شرمگاہ پر نہیں لگایا، کہ اس ہاتھ کی قدر یہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اعزاز جو ہے وہ نصیب فرمایا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی ایک موقع پر اپنے ہاتھ کو بڑا خوش قسمت بتا رہے ہیں، بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التشہد وکفی بین کفیہ، کہ میرا ہاتھ حضور کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا اور حضور مجھے تشہد سکھا رہے تھے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرا کتنا خوش قسمت ہاتھ ہے کہ حضور کے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں میرا ہاتھ آ گیا۔ لیکن قربان جائیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی قسمت پر کہ ان کا ہاتھ اس سے بھی خوش قسمت تھا کہ ایک طرف نبی کا ہاتھ، دوسری طرف اللہ کا ہاتھ، اور بیچ میں عثمان کا ہاتھ۔ بتاؤ ایسی خوش قسمتی اللہ نے کہاں کسی کے مقدر میں لکھی؟ تو یہ بھی اللہ نے ان کو اعزاز عطا فرمایا۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صفت اور ہے جو ان کا لقب بھی ہے، وہ ہے معیار حق، کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق اور باطل کے درمیان کسوٹی کے طور پر کھڑا کر دیا اور معیار بنا دیا کہ حق پہچاننا ہے تو عثمان حق کی پہچان ہوگی۔ وہ کیسے؟ ترمذی میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو اسی دوران آپ نے فتنوں کا ذکر کیا صحابہ کرام کے سامنے، اور ذکر کرتے کرتے آپ نے فرمایا کہ جب بہت فتنے آئیں گے اور ایسا فتنوں کا زمانہ شروع ہوگا
تو قریب سے ایک صاحب گزرے اور حدیث کے لفظ یہ ہیں مقنع رأسہ، کہ انہوں نے اپنا سر جو تھا وہ کپڑے سے چھپایا ہوا تھا۔ تو آپ نے فرمایا وہ آدمی اس دن ہدایت پر اور حق پر ہوگا، وہ جو جا رہا ہے سامنے۔ صحابہ نے دیکھا وہ کون ہے؟ حضرت کعب رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں میں ایک دم اچھلا اور بھاگا۔ میں نے کہا دیکھوں یہ کون ہے جس کو اللہ کے نبی نے فتنوں کے زمانے میں ہدایت اور حق پر ہونے کی خوشخبری دی ہے۔ تو میں دوڑا، میں نے کپڑا ہٹایا تو دیکھا وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو میں نے وہاں سے پوچھا یا رسول اللہ ھذا، یہ والا بندہ حق پر ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں یہی آدمی ہے جو اس فتنے کے زمانے میں حق پر ہوگا۔ اور وہ حق پر ہونا کیسے سامنے آیا کہ جس وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اس وقت دو گروہ تھے، ایک وہ جو حضرت عثمان کے ساتھ تھے، ایک وہ جو ان کے مخالف تھے۔ مخالفین باطل پر تھے اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ حق پر تھے۔ تو اللہ نے قیامت تک کے لیے یہ معیار بنا دیا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ معیار حق بن گئے ہیں۔ آج بھی جو عثمان سے محبت کرنے والے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے اور مسلک پر ہونے والے ہوں گے، وہی حق پر سمجھے جائیں گے۔ اور جو آج بھی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مد مقابل کھڑے ہیں یا ان کے مقابلے میں آ کر ان کی تعلیمات کی مخالفت میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اچھی طرح سمجھ لیجئے وہی لوگ ہیں کہ جن کو عثمان رضی اللہ عنہ کے ان کو مقابلے میں معیار حق قرار دیا گیا ہے کہ اگر دو گروہ آ جائیں، ایک عثمان کے مقابلے میں ایک عثمان کے ساتھ، تو تم عثمان کے ساتھ والوں میں ہو جانا، بس سمجھ لو کہ تم لوگ حق کے اوپر قائم ہو اور حق کے اوپر کھڑے ہو۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب اور ایک ان کی صفت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محبت کو اپنی شفاعت کی جو ہے وہ شرط قرار دے دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی محبت کو اپنی شفاعت کا شرط قرار دیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض اور ان کی نفرت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت سے محرومی کا سبب بھی قرار دے دیا۔ ترمذی شریف میں حدیث آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحمت للعالمین ہیں کہ عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا، کتنا تنگ کیا اس نے مسلمانوں کو، خود حضور علیہ السلام کو، لیکن جب اس کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت کی وجہ سے باوجود تکلیفوں کے اس کا جنازہ پڑھا دیا اور اس کو قبر میں اتارا، کیونکہ آپ بتانا چاہتے تھے کہ میں رحمت للعالمین ہوں۔ لیکن ترمذی میں حدیث آتی ہے ایک جنازہ لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی گئی کہ آپ اس کا جنازہ پڑھا دیں۔ حضور تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ کس کا جنازہ ہے، تو جب آپ نے چہرہ دیکھا تو فرمایا کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، تم لوگ اس کا جنازہ پڑھ لو۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے، آپ کیوں اس کا جنازہ نہیں پڑھا رہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو کان یبغض عثمان، وجہ یہ ہے کہ اس کے دل میں میرے عثمان کے بارے میں بغض پایا جاتا ہے، اچھے جذبات نہیں ہیں اس کے دل میں میرے عثمان کے بارے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جنازہ یہ مغفرت کی دعا اور سفارش ہوتی ہے، تو دنیا میں جس آدمی کی مغفرت کی دعا اور سفارش حضور نے کرنے سے انکار کر دیا، تو بتائیں قیامت میں جب کوئی ایسا انسان آئے گا تو حضور اس کی شفاعت بھلے کہاں کریں گے؟ اس لیے عثمان کی محبت یہ شفاعت ملنے کا ذریعہ ہے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض یہ اللہ کے محبوب کی شفاعت سے محرومی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام نے ان کی محبت کو اپنی شفاعت کی شرط قرار دے دیا۔ پھر ایک لقب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصی رسول اللہ بھی ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی بھی ہیں۔ وصی اس انسان کو کہتے ہیں کہ جس کو کوئی ایسی راز کی وصیت کی جاتی ہے جو دوسروں کو نہیں بتائی جاتی، بس اسی کو اسپیشل الگ سے کچھ بات کہہ دی جاتی ہے، اس کو وصی کہا جاتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال قریب تھا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، اور ان کو بلانے کے بعد یہ بھی ابن ماجہ اور ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کہی جس سے ان کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔
تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر تو ایسی بات نہیں کی، لیکن بعد میں جب یہ شہید ہونے لگے تو جو مد مقابل لوگ آئے ہوئے تھے، جو باغی تھے، انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ خلافت چھوڑ دیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ عثمان آپ چھوڑ دیجئے خلافت، اور آپ کو خلافت سے کیا بھلے غرض ہے، آپ تو ویسے بھی مسلمانوں میں معزز سمجھے جاتے ہیں۔ تو اس وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وصیت کا اظہار فرمایا اور کہا کہ میرا بھی جی چاہتا ہے میں خلافت کو چھوڑ دوں، اور مجھے خلافت کا کوئی شوق بھی نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں نے میرے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ اے عثمان ان واللہ اللہ ھذا الامر، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تجھے خلافت دیں گے، تو مسلمانوں کا خلیفہ بنے گا۔ فَأَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ أَن يَخْلَعَ قَمِيصَكَ، اس وقت منافقین تیری خلافت کی قمیص تجھ سے اتروانا چاہیں گے، تیری قمیص کو کھینچنا چاہیں گے، فلا تخلعہ، لیکن اس دن تو نے اپنی خلافت کی قمیص کو نہیں اتارنا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ مجھے شوق نہیں ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی وصیت مجھے یہ تھی کہ میں کٹ جاؤں جو بھی ہو جائے، لیکن میں خلافت کی قمیص کو اتاروں گا نہیں، اس لیے میں آج خلافت کی قمیص کو نہیں اتاروں گا۔ شہید ہونا مجھے قبول ہے، حضور کی وصیت کو توڑ دینا یہ مجھے قبول نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے اس وصیت کا اظہار اس موقع پر فرمایا۔ تو اس لیے ان کو وصی رسول اللہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی تھے، کہ آپ علیہ السلام نے ان کو ایک خصوصی وصیت جو تھی وہ ارشاد فرمائی تھی۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب وہ صائم الدہر بھی ہے۔ صائم الدہر اس انسان کو کہتے ہیں جو پوری زندگی پورا سال روزہ رکھے، سوائے ان دنوں کے جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ نہیں رکھ سکتے، ایک چھوٹی عید کا دن اور بڑی عید میں 10، 11، 12، 13 ذی الحجہ، یہ 4 دن، تو ان 5 دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتے، رکھنا جائز ہی نہیں ہے۔ تو ان 5 دنوں کے علاوہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا سال روزہ رکھا کرتے تھے، صائم الدہر تھے، اور کبھی بھی بغیر کسی عذر کے انہوں نے روزہ نفلی طور پر بھی نہیں چھوڑا۔ آپ بتائیں کتنی عجیب صفات ہیں جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی۔ اسی طرح یہ قائم اللیل بھی تھے۔ قائم اللیل اس کو کہتے ہیں جو رات میں تھوڑا سا سوئے اور زیادہ وقت اللہ کے سامنے نماز میں کھڑے ہو کر گزارنے والے ہوں۔ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ انہی لوگوں میں تھے جو پوری رات کا اکثر حصہ نماز کے اندر قرآن پاک پڑھنے میں گزار دیا کرتے تھے، اور یہ عاشق قرآن بھی تھے۔ تحاوی میں ایک روایت آتی ہے، عبد الرحمن تیمی یہ تابعی ہیں رحمہ اللہ، فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں ایک دن گیا اس نیت سے کہ میں آج لمبی نماز پڑھوں گا، اکیلا ہوں گا، کوئی ہوگا تو ہو نہیں، اور خوب تلاوت کروں گا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میرے آگے ایک آدمی گزرا، اور اس نے جا کر نماز کی نیت باندھ لی اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ پہلا سپارہ پڑھا، دوسرا، تیسرا، 5، 10، 15، 20، پہلی رکعت میں اس نے پورا قرآن مکمل پڑھ دیا۔ پھر دوسری رکعت پڑھی، اس میں مختصر تلاوت کی، پھر اس کے بعد سلام پھیرا، دعا مانگی اور چلنے لگے۔ تو میں دوڑا، میں نے کہا دیکھوں بھائی یہ کون ہے، پوری ایک رکعت میں قرآن پڑھ دیا اس نے۔ جب جا کر میں نے دیکھا تو وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو یہ قائم اللیل تھے اور عاشق قرآن تھے کہ راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے قرآن کو پڑھا کرتے تھے، اور قرآن کے انتہائی عاشق تھے، حتیٰ کہ جب شہید ہونے لگے اس وقت بھی قرآن پاک کھول کر جو ہے وہ اس کی تلاوت میں مشغول تھے۔ اور روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اس دن ان کا روزہ تھا، چونکہ روزہ تو یہ رکھتے ہی تھے، اپنی بیوی سے کہا کہ جلدی سے میرے لیے کپڑے نکالو اچھے والے۔ اس نے کہا خیریت ہے، حالات یہ چل رہے ہیں اور آپ اچھے کپڑے پہن رہے ہیں۔ فرمایا مجھے خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، اور آپ علیہ السلام نے کہا ہے کہ اے عثمان آج کی افطاری تم ہمارے ساتھ کرو گے، مجھے یقین ہے میں آج شہید ہو جاؤں گا، جلدی سے کپڑے لاؤ۔
کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، اس کے بعد اپنا قرآن کھول کر پڑھنے لگے، اور قرآن پڑھتے پڑھتے ہی روزے کی حالت میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ وہ اللہ کے عجیب بندے تھے اور حضور علیہ السلام کے مقرب صحابی تھے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا جو ہے وہ اعزازوں سے نوازا، اور اتنے زیادہ فضائل سے اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نوازا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جو صفات اللہ نے انہیں عطا فرمائی وہ ہم بھی اپنانے کی کوشش کریں، اور جیسی محبت ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے ہم بھی ویسی ہی کرنے کی کوشش کریں۔ حتیٰ کہ تاریخ کی کتابوں میں تو یہ بھی آتا ہے کہ عربوں میں یہ مشہور تھا کہ جب کوئی عورت اپنے خاوند سے محبت کا اظہار کرنا چاہتی تھی تو یوں کہتی تھی کہ آپ مجھے اتنے محبوب ہیں جتنے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش والوں کو محبوب تھے۔ یعنی یہ انتہا درجے کی محبت کا اظہار ہوتا تھا۔ تو ہمیں بھی ان سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے، اور اللہ کرے کہ ہماری یہ محبت قیامت والے دن ہمیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔